اب آئیے میں بڑے ادب کے ساتھ جناب ریاض منصف صاحب کی کتاب دوہے منصف رنگ کے متعلق مختصر انداز میں اپنے کلمات سے نوازنے کے لیے بڑے ادب کے ساتھ آواز دوں گا جناب ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی ملفوظات سے ہم سامعین کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ میری منصف صاحب کی شعوری ملاقات تو بہت بعد میں ہوئی ہے۔ مدن پورہ میونسپل اسکول، یہاں میرے والد مرحوم بھی ٹیچر تھے، ان سے ملاقات ہوئی، لیکن وہ نہ یہ ریاض منصف تھے اس وقت، نہ میں شعور اعظمی تھا، دونوں اپنے اپنے ناموں سے جانے جاتے تھے۔ اسی وقت کے ایک صاحب ابھی اور ملے ہیں، اقبال سر، وہ بھی، اور یہ مشیر کا نام مجھے اس لیے یاد تھا کہ وہ بیت بازی میں حریف ہوا کرتے تھے، تو اس وجہ سے مشیر تو یاد رہ گئے۔ لیکن فلم انڈسٹری نے مشیر اور ریاض جب دونوں کو اکٹھا کیا ڈائریکٹر کی حیثیت سے، تو مشیر کے ساتھ ساتھ مجھے ریاض بھی یاد آنے لگے۔ پھر ظاہر ہے کہ استاد کا بہت زیادہ احترام کرنے والے شعراء، ان سے کیسے کہتے کہ میں نے یہ عشق و محبت والی غزل کہی ہے، سر آپ ذرا ایک نظر دیکھ لیں، تو انہیں میں ہی نظر آیا، قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زدن۔ یہ اپنی غزلیں مجھے سناتے رہے اور میں کہتا رہا بہت اچھا ہے۔ پھر جب انہوں نے دوہے سنائے تو میں نے کہا ریاض صاحب آپ ایک کام یہ کیجئے کہ پہلے یہ اپنے دوہے والے پروجیکٹ کو، آپ میں دوہا کہنے کی بہت اچھی صلاحیت ہے، اور انہوں نے، یہ اور بات ہے کہ ان کے مزاج میں بڑا، پہلے وہ آئی دنیا میرے آگے، یہ ان کے مزاج کے انکسار کی دلیل ہے۔ دنیا میرے آگے کی غزلیں پڑھنے کے بعد جب آپ دوہے منصف رنگ دیکھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ انہوں نے غالب کا آدھا مصرع کاٹ دیا ہے۔ غالب نے کہا تھا بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، لیکن ان کے فطری انکسار نے یہ کہنا نہیں چاہا اور صرف دنیا میرے آگے اس کا نام رکھا۔ اس وقت چونکہ موضوع بحث دوہا ہے، اور اناؤنسر صاحب نے اختصار کی بھی فرمائش کر دی ہے، ورنہ یہ مقالہ میرے قد سے تھوڑے ہی چھوٹا ہے۔ اس سے پہلے تشبیہ دی گئی تھی غالباً ذوق کی اہلیہ کو، ان کی لمبائی پر چوٹ کی گئی تھی کہ بھئی کتنی لمبی ہیں، تو جواب یہ ملا تھا طول شب فرقت سے بھی 2 ہاتھ بڑی ہے۔ تو یہ مقالہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے قد سے بھی بڑا ہے، لیکن اب اناؤنسروں سے کبھی جھگڑا نہیں کیا جاتا۔ آپ ایک بار مائک پہ آئیں گے، وہ ہر بار آئے گا، اگر اس کی بات نہیں مانی تو نہ جانے کب کب شامت آئے گی۔ اس لیے میں اس کاغذ کو رکھے لیتا ہوں صرف ان کے دوہوں کے لیے، کہ اب یہ دوہا شاعری کو آپ، چاہے آپ شعر معانی کا ترنم کہیں، چاہے آپ اسے گلہائے سخن کا تبسم کہیں، کچھ کہیں، اظہار کو اولیت حاصل ہوتی ہے کہ لفظوں کو جمع کر کے ان کو متبسم کس طرح کیا ہے۔ یہ ہر چیز کی ایک الگ شعریت ہوتی ہے۔ ابھی مزاح بخیر پڑھ کے اگر آپ رونے لگیں تو کیا ہوگا؟ اب 2 صورت ہے، یا تو مصنف نے کہیں غلطی کی ہے یا آپ نے سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے۔ لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ غزل کو غزل رہنے دیا، دوہے کو دوہا رہنے دیا۔ اب تھوڑا سا بات بنانے کے لیے کہ یہ دوہا ہے کیا، لوگ کہتے ہیں کہ اردو کے لیے نئی چیز ہے۔ دوہا 7ویں 8ویں صدی سے چل رہا ہے۔ اب آپ سب اتنا پڑھا لکھا مجمع دیکھ کے تو مجھ پر بھی لرزہ طاری کہ ان کے سامنے کیا بولوں، جو سب جانتے ہوں انہیں صرف یاد دلانا ہوتا ہے۔ 7ویں 8ویں سے دوہا چلا، اس وقت اس ہندی کا نام کہاں تھا؟ سارے دوہے اس ہندوی یا ہندوستانی زبان میں ہیں جو اس وقت سے رائج تھی۔
ان میں بھی یہ دوہا اردو میں ہمارے یہاں فرد دو چیزیں باعتبار تعداد اشعار یا مصاری کہوں گاڑھا لفظ، اس کے اعتبار سے دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے فرد یعنی ایک اکیلا شعر، اب وہ چاہے مطلع والا ہو چاہے بغیر مطلع کا ہو، دوسرا ہے مسمت جس میں مسدس مسدس مخمس معشر جتنا آپ سے عربی کے صیغے بناتے بنا لیجئے، کوئی پابندی نہیں ہوتی اس میں۔ تو یہ فرد کی ایک شکل ہے دوہا، لیکن میں نے اب تک جتنے دوہے پڑھے ہیں اس میں کہیں دوہوں میں ردیف نہیں نظر آئی ہے، یعنی صرف قافیے کا التزام ہوتا ہے، ردیف کہیں ہے نہیں، کسی کے بھی دوہے میں نہیں ہے۔ اب دوہا میں نے کہا 8ویں صدی سے چلا، اب پھر یہ دیکھیے خسرو کا میں ایک دوہا سناتا ہوں، اس کی زبان سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ اگر ہندی والے کہتے ہیں کہ دوہا ہماری میراث ہے تو غلط کہتے ہیں، اس کو وہ لاجیکلی پروو نہیں کر سکتے۔ خسرو کہتے ہیں کب؟ جب وہ نظام الدین اولیاء رحم اللہ علیہ کے جنازے پر پہنچے تو خسرو کہتے ہیں گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے سانج بئی چودیس۔ یہ دیکھیے دوسرا وہ بھی ایک مرید ہی کا واقعہ ہے کہ جب پیر صاحب نے اسے خدا حافظ کہا اور جانے لگے اور یہ طے ہو گیا کہ صبح کو وہ رخصت ہوں گے، تو یہ بھی مجھے صحیح نام نہیں یاد آ رہا ہے لیکن یہ ہے، اصل میں یہ اس زمانے کی یادداشت ہے جب میں وہ ظہیر انصاری کی تحریر نو کے لیے اردو ہے جس کا نام مسلسل اقساط میں لکھ رہا تھا، تو پرانی ہو گئی پھر وہ ملا نہیں مجھے۔ وہ کہتے ہیں سجن سکارے جائیں گے، سجن سکارے جائیں گے، نین مریں گے روئے، کہ یہ آنکھیں جو ہیں وہ رو رو کے مریں گی، نین مریں گے روئے، بدھنا ایسی کیجیو بھور کبھوں نہ ہوئے، کہ بس اس طرح اس رات کو روک لے پروردگار کہ صبح ہونے ہی نہ پائے، کیونکہ اب محبوب نے یا پیر صاحب نے جب کہہ دیا کہ ہم صبح چلے جائیں گے تو اب یہ اس سے جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ تو وہ یہ نہیں کر رہا ہے بدتمیزی کہ ان کو جانے نہ دے اور راستے روک لے، بلکہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار رات کو اس طرح روک لے کہ صبح ہو ہی نہ تو ان کی بات بھی رہ جائے گی اور میرے دل کی بات بھی برائے گی۔ اس سے بھی تھوڑی سی نازک خیالی سماعت فرمائیں، وہ بھی کسی خانقاہی کا ہے، حالانکہ تھوڑا کم یقین آتا ہے، ممکن یہ کسی اور کا بھی ہو۔ کاگا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس، کاگا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو پیا ملن کی آس۔ اب یہ جو ہے اس پر کیوں کر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز سنسکرت سے آپ لوگ بھی واقف ہیں، دیکھتے رہے ہوں گے، وہاں قافیے کی وہ پابندی نہیں ہے، یہ شروع ہوئی ہے اپبھرنشوں اوہٹوں سے، اور ان سے ہوتی ہوئی جو جدید زبانیں ہند آریائی کہلاتی ہیں، اردو ہندی گجراتی، قافیوں کا تصور یہ اپبھرنشوں سے آیا یا پراکرت میں شاید رہا ہو، کیونکہ سنسکرت بگڑی پراکرت بنی، پراکرت بگڑی اپبھرنش بنی، اپبھرنش بگڑی اوہٹ بنی، اور اس اوہٹ میں سے درجنوں زبانیں ایک ساتھ نکل گئیں تقریباً۔ تو اس وقت یہ ہندی کا نام کہاں تھا؟ چونکہ ہم اردو والوں نے اس کی طرف سے بے توجہی برتی، اس لیے یہ صنف سخن ان کے نام ہو گئی، ورنہ اصلاً تو وہ ہماری تھی۔ اب یہ دوہے میں خصوصیت کیا ہے جو وہ اردو کے شعر سے الگ ہے؟ دوہا اگر آپ اسے اردو عروض میں دیکھیں تو فالن فالن فائلن فالن فالن فا، بہت سے لوگ اسے فا پہ بھی ختم کرتے ہیں، لیکن جب فا پہ دوہا ختم ہوتا ہے تو اس میں یہ مزہ نہیں آتا جو مزہ آپ کو فالن فالن فا میں آئے گا کوئی بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ کبیر کے دوہے سب کے درمیان مشترک ہیں، کبیر کے دوہے سب کے درمیان مشترک ہیں۔
کیوں؟ میرا کی زبان آپ دیکھیں تو اتنی راجستھانیت بڑھی ہے کہ جب تک وہاں جا کے کچھ دنوں نہ رہا جائے اسے سمجھنا مشکل ہے۔ سور کے دوہے وہ بھی برج بھاشا کی بڑی قدیمی شکل کے ہیں جسے سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ صرف کبیر ہی ایسے ہیں کہ جن کے دوہے آج کے لوگ بھی بڑی سنتے ہیں، بہت زیادہ اس میں دیر نہیں لگے گی۔ اب دوہوں کا مقصد کیا تھا وہ بھی اگر آپ دیکھیے تو معرفت سب سے بڑا موضوع، اخلاقیات دوسرا موضوع، اور خود احتسابی کا اتنا اچھا نمونہ منصف صاحب نے پیش کیا ہے۔ حالانکہ مجھے بہت کچھ کہنا تھا، لیکن اب یہ دوہے 48 ماتراؤں پہ اس کی یتی ہوتی ہے۔ یتی یعنی یہ جو جھٹکا ہے نا، فالن فالن فائلن، تو یہ فائلن کے بعد جو آپ رکتے ہیں نا اس سے یتی کہتے ہیں ہندی میں۔ اور اردو عروض میں یہ حسرت موہانی نے اس طرح کی اگر صحیح جگہ پر وقفہ نہیں ہے تو اسے یتی بھنگ دوش کہتے ہیں، جسے انہوں نے شکست ناروا کا نام دیا ہے۔ شکست ناروا اگر ہندی کے دوہے میں بھی آ جائے گی تو دوہے کا لطف ختم ہو جائے گا جہاں اسے ہونا ہے۔ یہ عام طور پر 13 11 24 اوپر 24 نیچے 48 ہوتے ہیں، لیکن وہ 16 اور 8 اور 16 جہاں آپ چاہیں، لیکن وہ یعنی وقفہ سکون، جیسے غالب کا شعر سنیے، یہ نہ تھی ہماری قسمت، اس کی تختی ہوئی فعلات و فاعلاتن، کہ وصال یار ہوتا فعلات و فاعلاتن۔ اگر آپ اسے چاہیں تو قطع بنا سکتے ہیں، یہ نہ تھی ہماری قسمت پہلا مصرع، کہ وصال یار ہوتا دوسرا مصرع، اگر اور جیتے رہتے تیسرا مصرع، یہی انتظار ہوتا۔ لیکن دوہے میں یہ جو ایک حرف آگے اور ایک حرف پیچھے ہوتا ہے یہ اس کی شناخت بن جاتا ہے۔ یہ منشی صاحب نے بڑا انصاف کیا ہے۔ میں صرف ان کے کچھ دوہوں کا اور ان کا باقی باتیں، آج کل دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ، یہاں تک کہ کرونا میں بھی آپ نے سنا ہوگا، ون آف دا کاز آف کرونا واز ٹینشن۔ یہ ایک عجیب سا لفظ ہے، آپ ڈینٹسٹ کے یہاں جائیے کہ یہ مسوڑے پھول گئے ہیں تو اس میں بھی ایک چیز ٹینشن ہے، نیند نہیں آتی تو ٹینشن تو ہے ہی۔ اب یہ ٹینشن ہے کیوں؟ ہمارا معاشرہ ہم پہ مبنی ہے، میں پہ نہیں، لیکن ہماری فکر کیا ہے؟ میرا کیا فائدہ ہے؟ ان کا لڑکا اسکول نہیں جا رہا ہے، نہ جائے۔ میرا کسی بھی کام میں اگر اسے ہم دیکھ لیں، ہم کلیکٹیولی اگر اسے دیکھیں، منصف نے بہت اچھی بات کہی، کوسے اپنے آپ کو کاہے کرتا بہن، کوسے اپنے آپ کو کاہے کرتا بہن، دوجے کا دکھ بانٹ لے پا جائے گا چین۔ تو یعنی کہ جب ہم بن کے سوچیں گے، میں نہیں، ان کو تکلیف ہے، مجھے کیا لینا دینا ہے، میرے رشتہ دار تو ہیں نہیں، نہ کوئی بہت قریبی دوست ہیں، لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے معاشرے کا ایک آدمی تکلیف میں ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے کام آنا چاہیے، تو اب اس صورت میں یہ کہتے ہیں دوجے کا دکھ بانٹ لے۔ دوسری بات، ایک چیز ہوتی ہے دنیا کیا کہے گی، یعنی اگر میں بائکلا اسٹیشن سے ٹرین میں جاؤں تو کہیں گے ارے یار یہ دنیا کیا کہے گی، یہ شیروانی کی بھی عزت نہیں کر رہے ہیں، ٹرین میں دھکا کھا رہے ہیں۔ اس چکر میں بھئی کچھ زیادہ دیر ہو گئی مجھے، تو اب اس چکر میں بڑا عمدہ مشورہ دیا ہے، اور اردو کے ایک محاورے کو بڑی خوبی سے انہوں نے کھپا دیا ہے، جتنی چادر ہے تیری اتنے پھیلا پیر۔ یہ ہوس، یہ جھوٹی نمود، یہ غیر ضروری نمائش ہمارے آج کے ٹینشن کا یا دماغی انتشار کا بہت بڑا سبب ہے،
کہ جتنی چادر ہے تیری اتنے پھیلا پیر، جتنا اس نے دے دیا اس میں تیری خیر۔ قناعت کا سبق اتنا اچھا پڑھا دیا ہے انہوں نے کہ اگر یہ دو چار دوہے بھی لوگوں کو ان کے یاد رہ جائیں تو بہت سارے یعنی ٹینشنز کا ازالہ ہو جائے گا۔ اچھا، اور میں نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ لوگ دوسروں پہ طنز کرتے ہیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے جھانکنا، خود احتسابی کرنا، یہ بہت کم شعراء میں نظر آتا ہے۔ اور اگر اپنے گریبان میں پہلے منہ ڈال لیں، اگر اپنی خود احتسابی کر لیں تو دیکھیے وہ کیا کیا بتاتے ہیں۔ اور یہ ذرا منشی صاحب کی طرف دیکھیے آپ لوگ غور سے، تب میں پڑھوں گا۔ جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہاں وہ آڑ میں نہ رہنا بھائی، نہیں میں وہ سائیڈ میں آ کے بولوں تب مزہ آئے گا۔ یہ غالباً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کون سا دوہا سنا رہا ہوں۔ یہ حقیقت سے فرار ایک چیز ہے۔ ایکسیپٹ کیجئے کہ ناؤ یو ہیو گرون اپ انف، اب آپ بہت عمر کی کئی منزلیں طے کر چکے ہیں، تو یہ جوانی تو کسی کی نہیں رہی تو آپ کی کیا رہے گی۔ اب یہ بھی سماعت فرمائیے منشی صاحب کی طرف دیکھ کے کہ پھر سے منصف کر لیے کالے سر کے بال، پھر سے منصف کر لیے کالے سر کے بال، پیارے اپنے آپ کو دھوکے میں مت ڈال۔ تو یہ جناب اگر آپ، یہ ایک لطیفہ میں نے بنا دیا، لطیفہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ حقیقت سے فرار اچھی بات نہیں ہے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ جو قانون قدرت، قانون فطرت کے مطابق ہو رہا ہے تو ہمیں کچھ اپنی فطرت میں تبدیلی لانا ضروری ہے۔ خود احتسابی کی میں بات کر رہا تھا، یہ بہت ضروری ہر شخص کی زندگی میں اپنے آپ کو دیکھنا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں ارے یار اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، ارے بہت ممکن ہے مجھے پیسہ دے دے تو میں کچھ اور کرنے لگوں بجائے روزے نماز کے۔ تو خدا جس کو جس چیز کے لیے سزاوار سمجھتا ہے، منصف صاحب اسے بھی بڑے اچھے پیرائے میں پیش کرتے ہیں۔ مرثیہ خوانی نہیں کرتے وہ، مرکز ماضی پر اپنی مرثیہ خوانی نہیں کرتے، وہ ایک اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ بگڑے میرے کام سب، یہ ہے کس کا شراب۔ اپنی خود احتسابی، اپنی ناکامیوں کو بھی دیکھیے کہ آپ نے کیا کیا ہے، کہ بگڑے میرے کام سب، یہ ہے کس کا شراب، میرے آگے آئے ہے میرا اپنا پاپ۔ اپنی کوتاہیوں کو دیکھیے کہ آپ اپنی دکان پہ کئے بجے گئے، آپ نے اپنے کسٹمر سے کس طرح بیہیو کیا ہے۔ یہ سارے زندگی کے اتنے فلسفے، تو میرا خیال ہے میں کچھ زیادہ بول گیا ہوں، حالانکہ کوٹ کا بٹن منہ میں نہیں ہے، میری شیروانی کے سارے بٹن سلامت ہیں۔ بس یہ جو ہاں ایک بات ہے جو تتمہ کلام پر، ان کی باتیں اور ان کی سیرت، ان دونوں میں آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا۔ بھئی ظاہر سی بات اس لیے ہے کہ ان کا ظاہر و باطن یکساں ہے، جیسا ظاہر ہے ویسے ہی باطن بھی ہے، لیکن دیکھیں بات کتنی پیاری ہے۔ دوہے تیرے آج بھی خوب مچائیں دھوم، ان کی صورت دیکھیے گا آپ غور سے، نہیں تو دوہے کا مزہ نہیں آئے گا۔ دوہوں میں دیکھیے کتنی دور دور کی باتیں کی ہیں انہوں نے، کتنی عقل مندی کی باتیں کی ہیں۔ صورت دیکھیے اور یہ دوہا سنیے کہ دوہے تیرے آج بھی خوب مچائیں دھوم، جتنا ہے تو کائیاں اتنا ہی معصوم۔ دوہے تیرے آج بھی خوب مچائیں دھوم، جتنا ہے تو کائیاں اتنا ہی معصوم۔ اور یہ کیوں انہوں نے خود کو کائیاں بھی کہا اور معصوم بھی، کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی حکمت آموز باتیں کی۔
اب ان کا ایک دوہا اور سنیے، یہ کچھ تھوڑے سے تھکے ہوئے ذہن کی پیداوار ہوتی ہے جب آدمی جد و جہد چھوڑ دیتا ہے کہ منصف تو بھی سیکھ لے، بس ان کے اسی دوہے سے مجھے اختلاف، منصف تو بھی سیکھ لے دنیا کا آہنگ، منصف تو بھی سیکھ لے دنیا کا آہنگ، یا تو سب کے ساتھ چل یا کر سب سے جنگ۔ حالانکہ دنیا میں ہوتا یہی ہے، لیکن ہمیں اپنی تہذیب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دنیا، وہ دوہے ہی کی بات آ گئی ہے، اتم پراکرتکا کا کری سکت کسنگ، چندن وش ویاپت نہیں لپٹے رہیں بھجنگ۔ دنیا ہمارا کیا بگاڑے گی، ہم دنیا کو بدلنے کا عزم لے کے چلیں۔ بس ان کے تمام دوہوں میں یہی ایک تھا جس سے مجھے اختلاف تھا، اور وہ بھی میں نے بیان کر دیا کہ آپ نہ کہیں کہ مدلل قصیدہ پڑھ کے چلے گئے، تو قصیدہ خوانی نہیں۔ ہاں ایک چیز اور ہے کہ انہوں نے ساری، کہ ایسا نہیں ہے جیسا کبیر داس نے کہا، وہ بھی اعتراف شکست ہے، حد انحد کے بیچ پڑا کبیرہ سوئے، یہ سوئے نہیں ہے، اور انہیں خود بھی اپنے دوہوں کی اچھائی کا اعتراف ہے۔ اور میں نے انہی کے ایک دوہے کو الٹا کر دیا ہے کہ سم چرن کو وشم بنایا، وشم کو سم بنایا، اور دوسرے مصرے کو پہلا مصرع بنا دیا ہے۔ اب وہ سنیے کہ منصف، دوہے منصف آپ کے سب کے من کو بھائیں، حالانکہ انہوں نے کہا تھا دوہے سنت کبیر کے سب کے من کو بھائیں، اور منصف دوہے آپ کے اب اپنی خیر منائیں۔ لیکن میں اس کا قائل نہیں کہ ابھی تو ہم اردو والوں نے دوہا کہنا شروع کیا ہے، جمیل الدین علی ہیں، بھگوان داس اعجاز ہیں، ظفر گورکھپوری ہیں، ندا فاضلی ہیں، سب نے بہت اچھے دوہے کہے ہیں، لیکن جتنا سرمایہ ہمارا غزلوں کا ہے، جتنا سرمایہ نظموں کا ہے، اتنا سرمایہ دوہوں کا نہیں ہے۔ تو میں نے اسے بدل دیا ہے کہ منصف دوہے منصف آپ کے سب کے منصف دوہے آپ کے سب کے من کو بھائیں، دوہے سنت کبیر کے اب اپنی خیر منائیں۔